آج کل زمین کے درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ کہیں گلیشیئر پگھل رہے ہیں اور کہیں جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین کے درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ عوام کے لیے کتنا پریشانی کا سبب ہے اور ایئر کنڈیشنرز کے بغیر گزارا بھی ممکن نہیں۔ لیکن دوسری طرف مسئلہ بجلی کے بلوں کا ہے۔ اگر ایسے میں کوئی متبادل ذرائع سامنے آ جائے کہ اے سی کے بغیر گھر ٹھنڈا ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ ہمارے اہم موضوع کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ گرمی سے لوگ پریشان ہیں۔ گھروں اور دفاتر میں گرمی پر قابو پانے کے لیے ایئر کنڈیشنرز لگائے جا رہے ہیں، لیکن ایئر کنڈیشنر اندر جتنا ٹھنڈا کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ باہر گرمی بڑھا دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق موسمیاتی تبدیلی میں ایئر کنڈیشنر سے نکلنے والی گیس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگر ایئر کنڈیشنرز گھاٹے کا سودا ہیں تو گھروں کو ٹھنڈا کرنے کا اور کیا راستہ رہ جاتا ہے۔ سان فرانسسکو میں کیلیفورنیا اکیڈمی آف سائنس اس کی مثال پیش کرتا ہے۔ اس عمارت کی پوری چھت پر ہریالی ہے۔ اس سے عمارت کا درجہ حرارت کم رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ چھت پر کھڑکیاں کھلی ہیں جہاں سے ٹھنڈی ہوا اندر تک آتی ہے۔ شدید گرمی کے دنوں میں بھی یہاں اے سی کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے۔ عمارتیں ٹھنڈی رکھنے کا طریقہ۔ درجہ حرارت میں تیزی سے ہونے والے اضافے کی وجہ سے اب انجینئر اور عمارتوں کے ڈیزائنر ایسی ہی عمارتیں ڈیزائن کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ تحقیق کے مطابق 2050 تک دنیا بھر میں ایئر کنڈیشنرز کی تعداد موجودہ سے 3 گنا ہو جائے گی۔ جب ہمارے پاس بجلی کے پنکھے، کولر اور ایئر کنڈیشنر نہیں تھے تب ہوا کے گزر کو دھیان میں رکھ کر عمارتوں کو تعمیر کیا جاتا تھا۔ کیلیفورنیا اکیڈمی آف سائنس کی بلڈنگ ڈیزائن کرنے والے ڈیزائنر ایلس ڈائر میک گریگر نے بتایا کہ عمارت کا ڈیزائن ایک تجربہ تھا۔ اس تجربے کے ذریعے جاننے کی کوشش کی گئی کہ ایئر کنڈیشنرز کے بغیر کس حد تک گزارا کیا جا سکتا ہے۔ اسپین میں گھڑوں کا استعمال۔ یہ تجربہ گھروں، اسکولوں اور چھوٹے دفاتر تک تو کارگر ثابت ہوا، لیکن ہسپتالوں جیسی عمارتوں میں نہیں، جہاں مریضوں اور مشینوں دونوں ہی کے لیے ٹھنڈک چاہیے، لہٰذا وہاں اے سی کی ضرورت ہوگی۔ لیکن عمارتوں کے بہتر نقشوں کے ذریعے اس کی ضرورت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تبخیر کا عمل چیزوں کو ٹھنڈا کرنے میں پر اثر ثابت ہوتا ہے، اسی لیے گرمی میں جسم سے نکلنے والا پسینہ بھی جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ اسپین کے متعدد علاقوں میں مٹی کے بڑے بڑے گھڑوں میں پانی بھر کر رکھ دیا جاتا ہے، جنہیں بوتیجو کہتے ہیں۔ گھڑے کی مٹی ایک بار پانی جذب کرنے کے بعد اس کے اندر رکھے پانی کو ٹھنڈا رکھتی ہے۔ اس طریقے کو عمارتوں کے نقشے بنانے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب ہوا ٹھنڈے گھڑوں سے ٹکراتی ہے تو خود بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ مغل دور کی عمارتیں۔ اگر گھر کے کھلے حصے جیسے صحن میں فوارہ لگا لیا جائے تو وہ بھی گرمی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ پانی کے ذریعے عمارتوں کو ٹھنڈا کرنے کا دستور قدیم دور سے چلا آ رہا ہے۔ مغلوں کے دور کی جتنی عمارتیں ہیں ان میں کنویں اور فوارے خوب دیکھنے کو ملتے تھے۔ اسی طریقے کا استعمال انڈین آرکیٹیکٹ منیت رستوگی نے جے پور شہر میں پرل اکیڈمی آف فیشن کی عمارت بنانے میں کیا۔ درجہ حرارت کم کرنے والے ونڈ کیچر پرل اکیڈمی کی بلڈنگ کے چاروں طرف جالیاں ہیں۔ عمارت کی دیواروں سے 4 فٹ کی دوری پر سوراخ والے پتھروں کی دیوار ہے جو اندر کی دیوار کو اپنے سائے میں رکھتی ہے۔ جب باہر درجہ حرارت 40 ڈگری ہوتا ہے تو عمارت کے اندر درجہ حرارت 29 ڈگری ہو جاتا ہے۔ اگر کسی عمارت میں بڑا کنواں کھودنے کی گنجائش نہ ہو تو زمین کے نیچے پائپ لائن بچھا کر اس میں پمپ کے ذریعے پانی گزارا جا سکتا ہے۔ اس طریقے کا استعمال گرم اور سرد دونوں ہی موسموں میں کیا جا سکتا ہے۔ شمالی چین کے متعدد علاقوں میں یہ طریقہ رائج ہے۔ ترقی کے نام پر بڑی تعداد میں شہر آباد کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ شہر اصل میں کنکریٹ کے جنگل ہیں جہاں گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں اور فیکٹریوں میں بڑی بڑی مشینوں کے استعمال سے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ لیکن اب شہروں میں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے پر زور دیا جا رہا ہے۔ امریکی شہر کولمبیا میں تو انتظامیہ کی جانب سے پورے شہر میں گرین کوریڈور بنائے جا رہے ہیں۔ حکومت کو اس کوشش سے درجہ حرارت میں 2 ڈگری تک کمی لانے میں مدد حاصل ہوئی ہے۔ موسمیاتی امور کی ماہر مونیکا ٹرنر نے بتایا کہ گرین کوریڈور بنا کر درجہ حرارت کو 5 ڈگری تک کم کیا جا سکتا ہے۔ اب دیگر شہروں میں بھی اس طریقہ کار کو اپنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اٹلی کے شہر ملان کے شہری انتظامیہ نے 2030 تک 3 لاکھ درخت لگانے کا ہدف رکھا ہے۔ آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں بھی
ऐसी ही कोशिशें जारी हैं। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल माहौल ठंडा करने के लिए किया जाता है, लेकिन असल में इसकी ठंडक हमें भट्टी में झोंक रही है। अगर एसी का इस्तेमाल बदस्तूर जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब गर्मी के दिनों में एयर कंडीशनर भी दम तोड़ देंगे। लिहाजा वक्त रहते हम सभी को गर्मी से लड़ने के रवायती तरीकों पर अमल करना शुरू कर देना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे नाजरीन को मेरी आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही आपको अहम मौजू बताते रहें और इसके बारे में आगाह करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।